تین قسموں کے لوگوں سے بچو. کن کن سے؟ ایک غافل علماء سے بچو، غافل علماء سے بچو. دوسرے مداہن فقراء سے بچو. تیسرے جاہل صوفیاء سے بچو. فرماتے ہیں غافل علماء وہ ہیں جو داتا گنج بخش نے وضاحت کی کہ جنہوں نے دنیا کو، حرص و ہوس دنیا کو دل کا قبلہ اور کعبہ بنا رکھا ہے، اور ہوس دنیا کی خاطر وہ شریعت میں آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. تصوف عظیمت کی تلاش چاہتا ہے، تصوف ریاضت اور مجاہدہ چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. پھر بادشاہوں کی، امراء کی، مال و دولت رکھنے والے مالداروں کی پرستش کرتے ہیں. یہ حضور داتا صاحب بیان کر رہے ہیں. اور ایسے ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں، مالداروں دنیا داروں کے دروازوں کے طواف کرتے ہیں. یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے آج سے 900-950 سال قبل لکھا ہے. آج حال کیا ہو چکا ہے آپ کے سامنے. ان کے دروازوں کے طواف کرتے ہیں، اور مخلوق میں عزت و جاہ، شہرت و ناموری اس کو اپنی محراب گردانتے ہیں، اور غرور و تکبر اور خود پسندی، اپنے حالات کو خود پسند کرنا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اونچا سمجھنا، اس پر فریفتہ ہوتے ہیں. دانستہ اپنی باتوں میں رکت پیدا کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور ائمہ، پیشواؤں، اولیاء اور بڑے بزرگوں کی اور اللہ والوں کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، بزرگان دین کی تحقیر کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے، جو غافل علماء ہیں، ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ، حسد اور بغض دیکھو گے. وہ دوسروں کے بارے میں جو بات کریں گے ان کے منہ سے، سینے سے حسد کی آگ نکلے گی، بغض نکلے گا، کینہ نکلے گا. یہ ان کا شعار مذہب ہے، ان کا طریق زندگی ہے. فرمایا ایسے علماء میں جب یہ پہچان دیکھو کہ وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی پر حسد رکھتے ہیں، اور لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہ جایا کرو، لوگوں کو روکتے ہیں دوسروں کی مجلس میں نہ جاؤ. حضرت ابو مدین غوث بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے 80 اولیاء اور ائمہ ولایت سے ملاقات کی، اور 80 کے 80 کا اجماع تھا اس بات پر، اجماع تھا. وہ کہتے تھے کہ شیخ کامل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو دوسرے علماء، صالحین اور مشائخ سے ملنے سے نہ روکے، ان کی مجلس میں جانے سے نہ روکے، ان کی زیارت اور مجالست کی ترغیب دے، اور کہے کہ جایا کرو جہاں سے جو خیر ملتی ہے پایا کرو. فرمایا کل اولیاء صوفیاء کا اجماع اس بات پر تھا. اور وہ کہتے تھے کہ جو شیخ ہو کر اپنے مریدوں کو دوسرے علماء صلحاء کی مجلسوں میں جہاں سے خیر ملے، علم ملے، حکمت ملے، جانے سے روکے، فرماتے تھے وہ شخص زندیق ہے. شیخ نہیں، وہ زندیق اور کذاب ہے، چونکہ وہ لوگوں کو خیر سے روک رہا ہے، بھلائی سے روک رہا ہے، جس کے حصول کی آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا. فرمایا حکمت و دالت المومن، کہ حکمت اور علم مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے پایا کرو. تو فرمایا کہ پہلے صوفیاء اولیاء تو اپنے شاگردوں کو حکم کرتے کہ بیٹے جاؤ جہاں اللہ والا کی خبر ملے، اللہ والے کی اس کی مجلس میں بیٹھو. پہچان میں نے بتا دی آپ کو کہ مجلس اللہ والے کی وہ ہے کہ مجلس میں بیٹھو، اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اس کے کلام کو سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے. جہاں یہ حکمت، یہ خیر ملے، ان مجلسوں میں جانا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کی زیارت کے باعث خود محبت کرتا ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتصدقین فیہ والمتبادلین فیہ. جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. یہ کبھی تصوف کا تصور نہیں تھا کہ اگر ایک جگہ کسی کا شاگرد ہو گیا تو کبھی تاریخ کے 1400 سال میں اللہ والوں نے کبھی اپنے شاگردوں کو روکا نہیں تھا کہ تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، خبردار اب دوسرے کی مجلس میں نہ جاؤ. اب آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک کو پتہ چل جائے کہ میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، اور فلاں دوسرے کی مجلس میں گیا تھا، تو وہ تو اس کی کھال اتار دے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے؟ کھال اتار دے گا.
اور میں نے یہ جملے بھی سنے ہیں پنجابی میں بعضوں کو کہتے ہوئے مریدوں کو کہ اتھے کوئی کمی سی جی اتھے کی لین گیا تو ساڑھے کول کچھ کمی سی جو اتھے لین گیا تو جو شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی کمی ہے دوسری طرف لینے گئے یہ سب سے بڑا تکبر ہے، وہ نفس امارہ کا قیدی ہے۔ اور میں نے یہ جملے بھی سنے، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ قسم ایک ہی ہوندا ہے، قسم ایک ہی ہوندا ہے، دو دو چار چار قسم نہیں ہوندے، یعنی ہر ایک کی مجلس میں نہیں جاتے۔ حضور داتا گنج بخش تو 400 مشائخ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھے ہیں، حضور غوث پاک 50 اولیاء کی مجلس میں طالب علمی کے دور میں جائیں، ہر ولی سینکڑوں ہزاروں اولیاء کی مجالس میں جائے، ہر صحابی دوسروں کی مجلس میں جائے، ہر تابعی جائے، ائمہ سلف صالحین جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ 4000 شیوخ کی مجلس میں جائیں، 4000 شیوخ کی مجلس میں جائیں، امام شافعی جائیں، امام مالک جائیں، احمد بن حنبل جائیں، ہر ولی، ہر صوفی، ہر عالم، ہر محدث، ہر فقیہ، ہر اللہ والا اور اس کا ہر شاگرد کئی شیوخ کی صحبتوں میں جائے، ہر طرف سے اکٹھا کرے۔ وہ چھوٹے درجے کے تھے، ان کے پاس کمی تھی۔ آج ہم نے تصور یہ بنا لیا کہ ہم اس کو قیدی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اور مجلس میں نہ جاؤ۔ یہ سوچ بذات خود خیر کو روکنا ہے، یہی علامت ہے کہ یہ شر کے مرکز ہیں، ایسی جگہیں۔ دل تنگ نہیں ہوتے اللہ والوں کے، دل سمندر تنگ ہوتے ہیں، اور ان کے دل سمندروں سے بھی وسیع تر ہوتے ہیں۔ وہ تو شاگردوں کو کہتے ہیں بیٹے جہاں سے خیر ملتی ہے لے آیا کرو، وہ کہتے ہیں میں سب سے کمتر ہوں، دوسرے مجھ سے اچھے ہیں، جہاں سے جو ملتا ہے لیا کرو۔ ان کے مقصد مرید کو بہتر سے بہتر حکمت دلا کے آگے بڑھانا اور اللہ کی طرف چلانا ہوتا ہے، نہ کہ اس پر راستے خیر کے بند کر دینا۔ خیر کے راستے بند کر دینا مقصود نہیں۔ تو ایک علامت ہے جو دوسروں کو مجالس سے خیر میں جانے سے روکے کہ کسی کی مجلس میں نہ جاؤ، کسی کو پڑھو نہیں، کسی کو سنو نہیں، کسی کو ملو نہیں، یہی علامت کافی ہے کہ یہ شر کے منبع ہیں، یہ خیر کے لوگ نہیں ہیں، یہ شیخ نہیں ہیں، یہ اہل اللہ نہیں ہیں، صالحین نہیں ہیں۔ جن کے دلوں میں کدورت ہو، جن کے دلوں میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تنگی ہو، فراخی نہ ہو، وہ کبھی اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ والے وہ ہیں جن کو اللہ کے اخلاق نصیب ہوتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، اس کو جو نہیں مانتا ان کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو گالی دیتے ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ جس طرح وہ ذات اس کی رحمت میں سب پر زیادہ وسعت ہے، اس طرح جو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے لوگ جو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ان کے دلوں سے تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑی وسعت آ جاتی ہے، بڑی فراخی آ جاتی ہے۔